ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا، استقامت کو تیری سلام عافیہ۔ آج 30 مارچ ہے۔ 30 مارچ 2003 کو ہمارے گھر کے 4 افراد، عافیہ، اس کی ننھا سا بیٹا احمد جو 5 سال کا تھا، مریم 3 سال کی، اور 6 مہینے کا شیر خوار سلیمان گھر سے گئے تھے اسلام آباد کو کہ وہ وہاں پہنچے نہیں اور غائب ہو گئے، اور جب سے مسنگ رہے 5 سال تک ننھے بچوں کے ساتھ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یقین جانیے وہ وقت ایک ایسا وقت تھا کہ کہتے ہیں نا کہ مرے کا صبر آ جاتا ہے، لیکن کھوئے ہوئے کا کہاں سے کیا صبر دیا جائے۔ پھر پوری عالمی تنظیمیں جب جوش میں آئیں تو عافیہ کا پتہ چلا اور ایک تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں عافیہ کے 2 بچے ہمیں مل بھی گئے، اور ننھا سلیمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اغوا کے وقت ہی بے ایمانت انداز سے شہید کر دیا تھا۔ آج اس کو قوم کی بیٹی کہتے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں اس کو اس ناحق جرم بے گناہی کی سزا کاٹتے ہوئے۔ حکمران قوم کی بیٹی کہتے ہیں، اپوزیشن قوم کی بیٹی کہتی ہیں، لیکن قوم کی بیٹیوں کو کہاں لانا ہے؟ فراموش کیوں کر کیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ ہر وزیر اعظم وعدہ کرتا ہے، ہر وزیر اعظم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ ہماری بیٹی ہے، پھر آخر کیوں نہیں لاتے؟ میں آج اس موقع پر اپیل کرتی ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ چیف آف جوائنٹ فورسز بھی ہیں، اور US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہی از ون آف دا موسٹ انفلوئنشل پیپل ان ٹوڈیز ہول سسٹم دیٹس گوئنگ آن، تو وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں۔ جنرل محمد بن قاسم کی اس سنت کو، اس روایت کو ریوائیو کریں جو ایک بیٹی کے لیے ہمارا ملک وجود میں آیا تھا۔ آج ایک بیٹی کو واپس لا کر ہمارے ملک کو وہ عزت اور احترام بخشیں جو ساری دنیا میں جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف، جیسے میری والدہ بھی آپ کو بتائیں گی، بہت وعدے کیے انہوں نے، چودھری نثار نے بھی بہت وعدے کیے۔ نواز شریف صاحب نے تو امی کا ہاتھ پکڑ کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور وعدہ کیا تھا کہ 1-2 مہینے میں عافیہ آ۔ کیا سارے سیاستدان ایک سے؟ کیا سیاسی وعدے ہمیشہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں؟ کیوں نہ عافیہ کو لا کے اس بات کو اور اس روایت کو توڑ دیں اور یہ دکھائیں کہ آپ ایک عظیم لیڈر بھی بن سکتے ہیں اور وعدہ وفا بھی کرنا جانتے ہیں۔ میاں صاحب، میں آپ کو آپ کی بیٹی مریم کا واسطہ دیتی ہوں، پلیز عافیہ کو لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے۔ عافیہ سے بات ہماری پہلے تو ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے کہ عافیہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ زندہ ہے کہ نہیں، کیا ہو گیا ہے۔ نہ فون پہ بات کرا رہے ہیں، حالانکہ ہم نے پیمنٹ بھی کر دی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن کسی قسم سے کچھ پتہ نہیں چل پا رہا۔ اور یہ اتفاق ایک ایسا ہوا ہے کہ یہ جس وقت کہ عافیہ کی اپیل داخل کی گئی ہے، اور وہ اپیل بہت اسٹرانگ تھی جو ہمیں بتایا گیا تھا، وہاں کے اٹارنی جنرل نے بھی کہا تھا کہ یہ ایگزونریٹ ہو جائے گی، کہ انہوں نے عافیہ سے کانٹیکٹ ہی کاٹ دیا کہ اپیل بھی آگے نہ بڑھ سکے، اور جبکہ ٹریٹی سائن ہو رہی تھی کہ عافیہ اپنی بقایا سزا یہاں پہ کاٹ لے، تو عافیہ سے بات چیت ہی بند کر دی۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس بیچاری کے ساتھ، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ ہماری حکومت تو یہ بھی نہیں کرتی۔ آپ نے ابھی اخبار میں پڑھا ہوگا نا، انڈیا کے ایک باشندے کو انہوں نے، پولیس والوں نے صرف گرفتار کیا تھا مشکوک سمجھ کے، تو ان کی پورا سفارت خانہ جو ہے وہ حرکت میں آ گیا، اور پولیس والے کو معطل کر کے کہ اس نے ایکسیسو فورس یوز کیا ہے، معطل کرنے کے بعد ہی دم لیا اور اپنے باشندے کو رہا کرایا، چاہے وہ مجرم ہو چاہے نہیں ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ امریکہ اپنے قاتلوں کو، ہمارے بھائیوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، امریکہ لے لیتا ہے، اور آپ اپنی معصوم بہن کو نہیں لیتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں۔ آپ ہمارا سفارت خانہ تو اس بیچاری کا حال بھی نہیں پوچھتا، ماں سے بات بھی نہیں کرواتا۔ یہ انتہائی شرمناک ایک چیز ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید ہم آزاد نہیں ہیں۔
ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا، استقامت کو تیری سلام عافیہ.